سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھاری تعداد میں بھارتی فوج اور پولیس کی تعیناتی کے باوجود ICC T20 عالمی کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت پر اتوار کی رات کو مقبوضہ علاقے کی سڑکوں پر جشن کا سما تھا اور نوجوان، بچے اور بزرگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پاکستان نے اپنے ابتدائی میچ میں بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ یہ T20 کرکٹ میں 10 وکٹوں سے بھارت کی پہلی شکست ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں کشمیری انتہائی خوش اور جشن مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کی جیت پر اپنی خوشی کو روکنے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کی جیت کے ساتھ ہی کشمیری سری نگر اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر نکل آئے، پٹاخے پھوڑے، رقص کیا، پاکستانی پرچم لہرائے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ پرجوش کرکٹ شائقین نے جیت کی خوشی میں جیوے جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ یہ جشن کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ محبت اور وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ ICC T20 عالمی کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کے بعد بھارتی پنجاب کے مختلف کالجوں میں ہندوتوا دہشت گردوں نے کشمیری طلبہ پر حملے کیے۔ پنجاب کے علاقے سنگرور میں بھائی گرو داس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بھارتی ریاست اتر پردیش اور بہار سے تعلق رکھنے والے ہندوتوا دہشت گردوں نے ہاسٹل میں گھس کر کشمیری طلبہ کو بے رحمی سے مارا پیٹا۔ ایک طالب علم نے فیس بک پر حملے کو براہ راست شیئر کیا، جس پر حملہ آور کشمیری طلبہ کے کمروں میں گھس گئے اور ان پر ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم نے علاقے میں خوف دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بھارتی فوجوں کے ہاتھوں ایک بے گناہ مزدور اور ایک زیر حراست نوجوان کے وحشیانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے بیان میں شوپیاں میں ایک شہری اور جموں کی کوٹ بلوال جیل میں نظر بند ایک نوجوان ضیاء مصطفیٰ کے بہیمانہ قتل پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ضیاء مصطفیٰ کو جموں کی کوٹ بلوال جیل سے زبردستی نکال کر پونچھ کے جنگلات میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے علاقے پونچھ کے رہائشی ضیاء مصطفیٰ کا تازہ کیس، جو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے جیل میں نظر بند تھا، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ ترجمان نے ضیاء مصطفیٰ کے ماورائے عدالت قتل کو انسانیت کے خلاف گناونا جرم قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی وحشیانہ کارروائیوں کی تحقیقات اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور بین الاقوامی جنگی ٹرائبونل کے ذریعے کرائی جائے اور جبری گرفتاریوں، نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالیوں سمیت بھارتی مظالم کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ترجمان نے حریت پسند کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ 27 اکتوبر یعنی بدھ کو یوم سیاہ کے موقع پہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مکمل ہڑتال اور سول کرفیو نافذ کر کے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے پاس اپنا احتجاج درج کرائیں۔ انہوں نے اس شام 7 سے 8 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے بلیک آؤٹ کرنے پر بھی زور دیا، جس کی کال پہلے ہی دہلی کی تہاڑ جیل میں نظر بند حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ نے دی ہے۔ ترجمان نے ایک جائز جدوجہد کو دبانے کے لیے شہری آبادی کے خلاف فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے جدوجہد آزادی کو ہر قیمت پر اپنے منطقی انجام تک پہنچانے اور بھارت کے غیر قانونی اور جبری قبضے پر کبھی سمجھوتہ نہ کرنے کے کشمیریوں کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے بیج بہاڑا کے علاقے آرونی میں ایک کشمیری محنت کش شاہد اعجاز کے بلا اشتعال قتل کی شدید مذمت کی ہے، جو اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔